اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ کے اخلاق کا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فتح مکہ ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور آپ نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان پکارو۔ حضرت بلال اپنی خوبصورت آواز میں اذان پکار رہے ہیں، اور وہی تھوڑی دور پہ ابو سفیان اور حارث بن ہشام جو ابو جہل کا بھائی تھا، اور تیسرا عطار ابن اسید، یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عطار ابن اسید نے کہا ان دونوں سے کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ اسید اس دن کے آنے سے پہلے ہی مر گیا، اسے یہ ناگوار آواز نہ سننی پڑی، اچھا ہوا کہ میرا باپ پہلے ہی مر گیا۔ اور حارث بن ہشام نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ محمد سچے ہیں، محمد حق پر ہیں، تو میں محمد کی پیروی کر لوں، میں محمد کی اتباع کر لوں، میں ان کی بات مان لوں اگر میں جان لوں کہ یہ حق پر ہیں۔ ابو سفیان نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کچھ بھی میں نے کہا تو جو سامنے کنکری دکھ رہی، کنکریاں بھی جا کے محمد کو بتا دیں گی کہ میں نے کیا کہا، اس لیے میں تو کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لائے اور ان لوگوں سے کہا کہ ابھی جو تم بات کر رہے تھے مجھے معلوم ہے تم کیا بات کر رہے تھے۔ اور آپ نے پھر تینوں سے کہا، آپ نے عطار ابن اسید سے کہا کہ تم نے یہ کہا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ اسید پہلے ہی مر گیا، اور نہ اسے یہ ناگوار آواز سننی پڑتی۔ اور حارث ابن ہشام سے کہا آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ کہا کہ اگر میں جان لوں کہ محمد حق پہ ہے تو میں ان کی اتباع کر لوں۔ اور ابو سفیان نے یہ کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں نے کچھ کہا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی کنکریاں بھی محمد کو بتا دیں کہ میں نے کیا کہا۔ ان تینوں نے یہ کہا کہ میں نے تو یہاں تو چوتھا کوئی تھا ہی نہیں، یہ بات کس نے بتائی؟ یہ کچھ نہیں ہے سوائے نبوت کے، یہی نبوت ہے، سچی نبوت ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں اے محمد کی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہہ کر کے ایمان قبول کر لیا۔ آپ جانتے ہیں عطار ابن اسید، یہ لوگ سب مفتو ہو چکے ہیں، یہ سب لوگ شکست خوردہ ہیں، یہ ہاری ہوئی قوم ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہاری ہوئی قوم کے ساتھ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، لیکن وہی عطار ابن اسید جو ابھی تک یہ بول رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اسے یہ ناگوار آواز نہیں سننی پڑی، اسی عطار ابن اسید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے عطار ابن اسید کو مکے کا گورنر مقرر فرما دیا، گویا کہ مکے کی حکومت آپ نے عطار ابن اسید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں عطا فرما دی۔ ہے کہ دنیا میں ایسا کہ جو ایسا اخلاق پیش کرے، ایسا کردار پیش کرے کہ ابھی تک جو آدمی شکایت کر رہا ہے اس کو ہی عہدوں سے نوازا جا رہا ہے۔ انسان تو عہدہ ان کو دیتا ہے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو پہلے سے ان سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو ابھی آیا، جو آپ کی اب تک شکایتیں کر رہا تھا، جو لوگ 20-20 سال سے آپ کی شکایتیں کر رہے تھے، ان کو آپ نے اتنا بڑا عہدہ عطا فرمایا کہ پورے مکے کا گورنر بنا دیا انہیں، اور پھر حضرت عطار نے بہت اچھی طرح حکومت کو چلایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے۔ مسجد نبوی میں ایک بدو آتا ہے اور آ کر کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ کھڑے ہوئے اس کو روکنے کے لیے، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، اس لیے کہ اگر پیشاب کو روکا جائے، اچانک پیشاب کو روک دیا جائے تو بیماری ہونے کا خطرہ ہے، آپ نے منع فرما دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اسے پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے پورا پیشاب کر لیا پھر آپ نے اسے بلایا اور بلا کے فرمایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں گندگی نہیں کی جاتی، یہاں غلاظت نہیں کیا جاتا، یہ تو عبادت کرنے کی جگہ ہے،
بس اتنا آپ نے فرمایا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برے بھلے الفاظ کہے، آپ نے بڑے ہی پیار سے اسے سمجھا دیا۔ یہ ہمارے اللہ کے نبی کا اخلاق ہے جسے ہمیں خود بھی اپنانا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے اخلاق کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔